سامعین ذویل احتشام، جس طرح کے ہمارے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، آج ایک بہت اہم سوال جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری سمجھیں گے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مدرسہ میں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو زکوٰۃ کا ایک رکن تملیک ہے۔ کوئی ایک چیز ہو تو دوسرے شخص کو جب اس کا مالک بنایا جائے تو اس کو تملیک کہا جاتا ہے، جو کہ اس میں نہیں پایا جاتا۔ یعنی مدرسہ میں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے چونکہ تملیک جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا مدرسے میں زکوٰۃ یا صدقات واجبہ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے؟ ظاہری سی بات ہے، یہ ایک رکن ہے تملیک جو اس میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا حکم شرع کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے رہنمائی فرمائیں۔ سامعین ذوی الاحتشام، یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کا سمجھنا میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد کے لیے سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے جواب کا آغاز کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ پاک نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ یہ جو 8 مصارف ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے گی اور ان کو فطرانہ دیا جائے گا، کیونکہ یہ مستحق ہیں زکوٰۃ اور فطرانے اور صدقات کے۔ اب چونکہ قرآن پاک کے اندر جو مصارف بیان ہوئے ان کی تعداد اگر ان کو شمار کیا جائے تو وہ 8 بنتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ مصارف ایسے ہیں جن کا حکم اس زمانے کے اندر منسوخ ہو چکا ہے، اب ان کو نہیں دیا جاتا یا ان کا وجود ہی سرے سے نہیں ہے، یا ان کے لیے کوئی ایک خاص وجہ بتائی گئی تھی کہ اس وجہ کی بنیاد پر ان کو زکوٰۃ اور فطرانہ اور صدقہ دیا جائے گا۔ اب چونکہ وہ وجہ ہی نہیں پائی جاتی، لہٰذا ان کو وہ فطرانہ اور صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ دیے ہی نہیں جاتے یا دیے ہی نہیں جا سکتے۔ اب اسی طرح اب دیکھیے کہ ان میں جو مصارف یعنی مستحقین زکوٰۃ اور صدقات جو بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلے فقراء کا تذکرہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء، کہ بلا شبہ صدقات جو ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کے لیے ہے۔ والمساکین، دوسرے نمبر پر مساکین آئے، یعنی مساکین کو دینا بھی ضروری ہے کہ یہ ان کا حق ہے۔ والعاملین علیہا، اور پھر تیسرے نمبر پہ وہ اشخاص ہوتے ہیں جو کہ حکومت وقت کی طرف سے، اسلامی گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کی طرف سے جو اس پہ عاملین مقرر ہوتے ہیں، وصول زکوٰۃ کے لیے جو مقرر کیے جاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو ایسے اشخاص ہیں، ایسے کفار ہیں کہ ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت بٹھانے کے لیے اور ان کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کو جو مال اور رقوم جو دی جاتی ہیں وہ زکوٰۃ کے طور پہ دینا ان کو جائز ہے۔ اب اسی طرح اور پھر 5ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا وفی الرقاب، اور اس زمانے میں چونکہ غلام ہوتے تھے تو فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرانے کے اندر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور فرمایا کہ قرض دار ایسے افراد ہیں کہ جن کا جو مال ہے اگر وہ مال وہ قرض کی ادائیگی کے اندر دے دیں تو ان کے پاس اتنا نہ رہے کہ وہ صاحب نصاب کہلائے جائیں۔ اور صاحب نصاب کیا ہوتا ہے یہ خیر ایک الگ گفتگو ہے، پھر وہ بات طویل ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا 7ویں نمبر پر وفی سبیل اللہ، اور 7ویں نمبر پہ وہ اشخاص ہیں جو راہ خدا میں ہوتے ہیں، مجاہدین ہیں، غازی ہیں، جو جہاد کر رہے ہوتے ہیں دین اسلام اور ملک کی سربلندی اور امن و استحکام کے لیے جو لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح 8ویں اور آخری نمبر پہ فرمایا وابن سبیل، جو مسافر ہوں، ہاں ان کے پاس اتنے رقوم ہیں، مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہیں، لیکن اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں اب چونکہ حالت سفر میں ہیں تو اب یہاں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ وضاحت طلب امر یہ ہے، وہ افراد کہ اب ان کا شمار نہیں ہوتا یا ان کو زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیے جاتے، اور پھر یہ صرف یہ اس طرح نہیں ہے کہ علماء احناف نے یا علماء شافعیہ نے، علماء مالکیہ اور حنبلیہ نے ان کو منسوخ کیا، بلکہ یہ منسوخ کردہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے سے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ نے عیینہ اور اقرا کو یہ خطوط لکھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے وہ خط اٹھا کے پھاڑ دیا، اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ حق جو ہے ہمارے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آ چکا، اب جو چاہے بندہ وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے بندہ وہ کفر کر دے۔ اب ہم ان کو جو ہے وہ تالیف قلب کے طور پر زکوٰۃ اور صدقات اور فطرانے جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ ہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیتے تھے تو مقصد اس وقت یہ تھا کہ دین اسلام کی طرف راغب ہوں اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ اب چونکہ الحمدللہ دین اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، دین اسلام خود مضبوط ہو چکا، مسلمان مضبوط ہو چکے ہیں، اب ان کفار کی
ہم کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کلمہ پڑھنا ہے تو خود پڑھے، نہیں پڑھنا تو ہم نے ان کو یہ چیز دے کر ان سے کلمہ نہیں پڑھوانا۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ جو تالیف قلب کے طور پر جن کو دیا جاتا تھا یہ تو ہو گئے منسوخ۔ اب وہ جو 8 کی تعداد تھی ان میں سے رہ گئے 7۔ اب ذرا تفصیل میں آئیے، تھوڑا سا اور آگے چلیے، اور یہ 7 وہ ہیں جو بالخصوص حضرت مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریف کے اندر گنوائے ہی ٹوٹل 7 ہیں، یعنی ان 8 میں سے آپ نے 8واں شمار ہی نہیں کروایا، 7 ہی گنوائے ہیں۔ اور پھر آگے چلیں تو وفر رقاب، یعنی مصارف کے اندر ایک وہ بھی آیا ہے کہ جسے غلام کہا جاتا ہے، یعنی غلام کے طور پہ اسے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا اس وقت ہمارے زمانے کے اندر کہیں غلاموں کا کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کنیزوں کا تصور پایا جاتا ہے، ظاہری بات ہے کہیں پر بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی ان سے خارج ہو گئے۔ اب 8 تھے، رہ گئے پیچھے 6۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے پہلے تو وہ جو تالیف قلب کے لیے آیا تھا، کس کس بزرگوں نے، علماء احناف میں سے علماء شافعیہ نے اس کو منسوخ مانا ہے، اس کی پہلے تحقیق کر لیتے، پھر آگے ہم بات کو تفصیل آگے چلاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جب ارشاد فرمائی کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، اب جو چاہے ایمان لیا، جو چاہے کافر ہو جائے، جب آپ نے یہ بات کی تو خلیفہ اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آپ نے بھی کوئی بات نہیں کی، آپ نے بھی ان کی اس بات کا اثبات کیا۔ پھر اسی طرح اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے کسی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت آپ جو فرما رہے ہیں وہ درست ہے۔ اس پہ اجماع ہو چکا کہ اب جو وہ کفار جنہیں تالیف قلب کے طور پر زکوٰۃ دی جاتی تھی اب ان کو نہیں دی جائے گی۔ اور یہ حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ علامہ کمال الدین الحنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح القدیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا۔ یہ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ قاضی بیضاوی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انوار التنزیل کے اندر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 587 کے اندر آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ تیسرا حوالہ علامہ واحدی نے اللباب فی علوم الکتاب کے اندر جلد نمبر 10 کے اندر صفحہ نمبر 126 کے اندر اس بات کو نقل فرمایا۔ علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی الحنفی رحمہ اللہ نے ہدایہ اولین کے اندر آپ نے اس کو ذکر فرمایا صفحہ نمبر 204 میں۔ پانچواں حوالہ کتاب الفقہ جسے علامہ عبد الرحمن الجزیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 770 کے اندر۔ پھر اسی طرح بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 کے اندر اسی بات کو نقل فرمایا۔ اور پھر اسی طرح 7واں حوالہ تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 173 کے اندر اسی بات کو ذکر فرمایا متعدد علماء کرام سے۔ 8واں حوالہ الفقہ الاسلامی و ادلہ کے اندر ڈاکٹر وہبہ زحیلی صاحب نے اس واقعے کو، اس بات کو ذکر فرمایا جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 780 کے اندر۔ اب آپ نے چونکہ سن لیا کہ بعض حضرات نے تو 7 گنوائے ہیں، بعض حضرات نے 6 گنوائے ہیں، وہ غلاموں کو بھی اس سے نکال دیا اور خارج کر دیا ہے۔ اب پیچھے رہ جاتے ہیں 6۔ اب ان 6 کے بارے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان 6 میں سے کس کو دیا جائے کس کو نہ دیا جائے، اور پھر ہمارا جو اصل جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، جس کی طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں، یہ تو بات ہم بنیادی طور پہ عرض کر رہے ہیں آپ سے، یہ تھوڑا بہت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ جس بات کی طرف ہم آ رہے ہیں وہ آپ کی ٹھیک طریقے سے آپ کی سمجھ میں بیٹھ سکے۔ دراصل یہ جو سوال پوچھا گیا ہے نا کہ مدارس کے اندر یا مساجد کے اندر دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کرنے چاہیے، تو میں آپ کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ در حقیقت یہ جو سوال پیدا ہوا ہے یہ سائلین اور معترضین کی طرف سے یہ جو اعتراض ہوا ہے اس کی وجہ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ علماء احناف کے اندر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے اندر ایک رکن ہے تملیک، یعنی اس زکوٰۃ کا کسی کو مالک بنا دینا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا قرضہ ادا کر دیا تو اسے پتہ ہی نہیں، یہ نہیں کہ غلام آزاد کر دیا اور غلام کو خود پتہ ہی نہیں کہ میں آزاد ہو چکا ہوں، اور اسی طرح یہ نہیں ہے کہ مردے کو دفنا دیا اور اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے دفنایا گیا کفنایا گیا، وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے۔ مالک بنا دینا یہ اس کے لیے رکنیت ہے، لازم قرار دیا گیا۔ اب چونکہ مدارس ہیں، مساجد ہیں، دیگر جو نیکی کے کام ہیں، پل بنانا ہے، روڈ بنانے ہیں، سرائے بنانے ہیں، اسی طرح مردے کو دفن دینا ہے، کفن کرنا ہے، یہ جو انتظامی امور ہے، جو معاملات ہیں، ان میں جو یہ جو معاملات ہوتے ہیں اگر ان میں زکوٰۃ ادا کی جائے تو چونکہ مالک بنانا یہاں پہ یعنی تملیک ملکیت نہیں پائی گئی، لہٰذا یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ آیا مساجد و مدارس کے اندر علماء اور طلباء کے اندر اسی طرح دیگر جو نیکی کے کام ہیں ان کے اندر دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، کیونکہ یہاں پہ ملکیت نہیں پائی جا رہی ہے۔ در حقیقت یہ جو لفظ تملیک ہے اس کو رکن قرار دینا علماء احناف نے قرآن پاک کی بے شمار آیات سے اس کو ثابت کیا ہے،
وہ قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات میں حکم ہوا آتوا الزکوٰۃ کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ادا کرنا کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ادا کرو گے، ایک شخص کو دو گے، تو ظاہری بات ہے آپ اس اگلے بندے کو اس چیز کا مالک بنا رہے ہو اور اس چیز کی پوری اتھارٹی اور اختیار دے رہے ہو، اس کے تصرف میں اس چیز کو دے رہے ہو۔ اب وہ چند آیات کہ جن سے علماء احناف نے یہ استدلال کیا اور آپ نے جو ہے نا ان سے یہ دلیل پکڑی کہ آتوا الزکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور ادا کرنا جو ہے وہ تملیک کو لازم اور مستلزم ہے۔ اس وجہ سے جب بھی کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دے گا تو ضروری ہے کہ وہ اس کو مالک بنا رہا ہو، تبھی وہ زکوٰۃ کہلائے گی۔ اب پہلی آیت مقدسہ ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح دوسری آیت مقدسہ ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو اس امید پر کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تیسری آیت مقدسہ ہے جو کہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ یہ تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ دلائل تو اور بھی بہت سارے ہیں علماء احناف رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے، لیکن ان چند آیات پر اکتفا کرتے ہیں چونکہ وقت کی قلت کے پیش نظر زیادہ بات کو طویل نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ یہ توجہ رکھیے، یہی آیات، یہی جو صیغے ہیں الفاظ استعمال کر کے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بدائع الصنائع کے اندر اور علامہ کمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح القدیر کے اندر جب آتوا الزکوٰۃ آیا تو وہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا آتوا الزکوٰۃ یعنی الایتاء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک شخص دوسرے کو اس کا مالک بنا دے تو اسے ایتاء یعنی الزکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب اسی طرح سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا الایتاء کا معنی مالک بنانا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ ظاہری بات ہے پہلے اس کی تحقیق ہو جائے کہ الایتاء جو ہے تملیک کے معنی میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، مالک بنانے کے معنی میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ ہم چلتے ہیں علماء لغت کی طرف۔ علماء لغت اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ علامہ فیروز آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے قاموس جلد نمبر 4 کے اندر صفحہ نمبر 430 میں لکھا کہ الایتاء کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز عطا کرنا، کسی کو کوئی چیز عطا کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کوئی تملیک کا لفظ نہیں پایا گیا، یہ نہیں کہ کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دینا، ایک چیز ہے کسی کو وہ عطا کر دینا، یہ ایتاء کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اس کا مالک بنا دینا، بلکہ ایک چیز دوسرے کو عطا کر دینا، یہ جو ہے الایتاء کہلاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے الایتاء کا معنی ہے الاعطاء یعنی عطا کرنا، کوئی چیز کسی شخص کو عطا کرنا۔ آپ نے المفردات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 میں اس بات کو لکھا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے امام علامہ زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ کشاف میں موجود ہے کہ الایتاء کا معنی الاعطاء میں مشہور ہو گیا ہے۔ الایتاء الاعطاء کے یعنی عطا کرنے کے معنی میں مشہور ہو گیا۔ اصل اس کا معنی جو ہے وہ کسی چیز کو حاضر کرنا ہے، جبکہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اب یہ دو جو پہلے معنی ہیں ان سے ہٹ کر یہ ایک تیسرا معنی بتایا گیا، جبکہ تملیک کا معنی اس میں بھی نہیں پایا جاتا۔ اور پھر اسی طرح قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات میں ایسی آیات ہیں جہاں لفظ آتو آیا ہے، جس طرح کہ آتوا الزکوٰۃ میں آیا ہے، ایتاء لفظ ایتاء آیا ہے، لیکن وہاں پہ معنی تملیک مراد لیا ہی نہیں جا سکتا اور وہ معنی متصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان میں سے چند مثالیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف اور آیت نمبر 190 کے اندر ارشاد فرمایا کہ فلما آتاہما صالحا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صالح بیٹا عطا فرمایا، یعنی کہ مالک بنایا بلکہ عطا فرمایا۔ اور پھر اسی طرح دوسری آیت مقدسہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآتت اکلہا ضعفین تو اس وقت وہ باغ جو ہے اس نے دگنا پھل دیا، دگنا پھل لایا۔ اب یہاں پر بھی مالک بنانا نہیں ہے بلکہ لے آنا مقصود ہے۔ اور تیسری آیت مقدسہ کہ آتونی زبر الحدید سورۃ الکہف کی آیت نمبر 96 ہے، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لے آؤ۔ اسی طرح چوتھی آیت مقدسہ 5ویں الغرض بے شمار آیات مقدسات ہیں کہ جن کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جہاں لفظ ایتاء مصدر سے جو صیغے آئے ہیں وہاں معنی تملیک بنانا نہیں ہے۔ اگر تملیک بنانا مراد ہوتا تو یہاں پر بھی تملیک مراد لیا گیا ہوتا، لیکن یہاں پر تملیک معنی مراد لینا متصور ہی نہیں ہو سکتا۔
اب اسی طرح دوبارہ آ جائیں وہ پہلی آیت مقدسہ جہاں پہ مصارف زکوٰۃ، مصارف صدقات اور مصارف فطرانہ بیان کیے گئے، وہ 8 تھے، لیکن ان میں سے جس طرح میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، باحوالہ اور ثبوت کے ساتھ عرض کیا کہ وہ 2 جو ہیں یعنی تالیف قلب کے لیے جو کفار ہوتے تھے ان کو بھی نکال دیا گیا کہ وہ منسوخ ہو گئے، اور پھر وفر رقاب جو غلام ہوتے تھے وہ بھی نکال دیے گئے کہ اب ان کا وجود ہی نہیں ہے، وہ متصور ہی نہیں ہے، تو اب رہ جاتی ہیں 6۔ تو ان 6 میں سے کس کو دیا جائے، اور ان میں آیا مدرسہ، مساجد اور دیگر جو فلاحی اور نیک کام ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور اس بارے علماء کا کیا کہنا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو میں تبیان القرآن کی ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس عبارت کو سمجھ کے آپ نے ذرا سننا ہے۔ علامہ سعدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تبیان القرآن شریف کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ آخری 4 مصارف میں تملیغ کا اعتبار نہ کرنے کا ثمرہ، یعنی یہ دیکھیں نا کہ انما الصدقات للفقراء، اب یہاں پر حرف لام آیا ہے للفقراء، کے فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے، مؤلفۃ القلوب کے لیے ہے، یہ 4 تو ہو گئے، لام کے ذریعے سے ان کو بیان کیا گیا، اور آگے پھر لام کو ختم کر دیا، آگے پھر فرمایا وفر رقاب والغارمین۔ اب یہاں پہ غلام اور جو قرض دار ہے اس کے لیے لفظ لام نہیں لایا گیا بلکہ فی لایا گیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ فی لایا گیا، وفی سبیل اللہ وابن سبیل، دوبارہ یہاں پہ فی لایا گیا۔ ان سب کی حکمتیں کیا ہیں؟ قرآن پاک ظاہری بات ہے ایک اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے کہ جو ایک ایک حرف کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر حکمتوں کے خزانے اور سمندر بھرے پڑے ہیں، تو ان حکمتوں کو سمجھنا چاہیے، اور پھر بزرگوں نے ان حکمتوں کو سمجھا اور ہمارے سامنے پیش کیا، جو ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آخری 4 جو مصارف ہیں اس میں تملیغ کا اعتبار نہیں کیا گیا، یعنی لام کے ذریعے بیان نہیں کیا گیا بلکہ فی کے ذریعے بیان کیا گیا، تو اس میں کوئی حکمت تو ہونی چاہیے نا، کوئی ثمرہ، کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فقہائے احناف نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ فقہائے احناف نے تملیغ کے ثبوت میں جو دلیل دی ہے کہ آتو اور صدقہ کرنے کا معنی فقیر کو مالک بنانا ہے، وہ کتب لغت اور قرآن مجید کی آیات سے ثابت نہیں ہے، اور ائمہ ثلاثہ نے زکوٰۃ میں تملیغ کو رکن یا شرط قرار نہیں دیا۔ البتہ سورہ توبہ کی اس آیت میں مذاہب 4 کے مفسرین نے للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم میں لام کو تملیغ کے لیے قرار دیا ہے۔ لام تو تملیغ کے لیے ہو گیا، یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے جہاں پہ وفی رقاب آیا ہے اور والغارمین آیا، وفی سبیل اللہ آیا، وابن سبیل آیا، تو ان میں کیا حکمت ہے فی کو لانے کی؟ اب دیکھیے، فرماتے ہیں کہ وفی رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن سبیل میں لام کی جگہ فی لانے کی وجہ ان مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ غلام آزاد کرنے اور مقروضوں کے قرض ادا کرنے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کا ان کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کا ان کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے۔ تو جو ایک انہوں نے فلسفہ بیان کیا تھا، جو قاعدہ بیان کیا تھا کہ بھائی تملیغ ہر حوالے سے ضروری ہے، یعنی تملیغ رکن ہے، اگر نہیں پایا جائے گا تو ادائی نہ ہوگی۔ اب یہاں پہ انہوں نے وضاحت فرما دی کہ زکوٰۃ کی رقم کا ان کو مالک بنانا یعنی تملیغ ضروری نہیں ہے آخری 4 کے اندر، بلکہ زکوٰۃ کی رقم کو ان کی ضروریات اور مصلحتوں میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً کس نے بیان کیا، یہ دعویٰ کس کا ہے اور یہ دلیل کس کی ہے؟ فرماتے ہیں خصوصاً حنفی مفسرین میں سے علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شیخ زادہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو سعود اور علامہ آلوسی کا یہی مختار ہے، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے علماء کرام نہیں ہیں، ان کا بڑا اونچا قد ہے علماء کی صف کے اندر، اور صاحب علم جو ہیں ان کے مقام سے واقف ہیں، وہ واضح کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سو اگر ہمارے علماء احناف اس نظریے سے اتفاق کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دینی مدارس، مساجد، ہسپتالوں اور دیگر فلاحی کاموں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکے گی اور حیلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور یہ آخری بات آپ نے کمال کر دیا، آپ نے فرمایا ہمارے اہل علم اور اہل فتویٰ حضرات کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ علامہ سعدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ظاہراً اور باطناً موقف یہی تھا کہ آپ بھی اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ یہ جو آخری 4 ہیں، چلیں پہلے 4 میں تو کسی حد تک مان لیتے ہیں کہ وہ لام جو ہے اختصاص کے لیے نہیں ہے بلکہ تملیغ کے لیے، بلکہ تو بعض حضرات نے تو اس کو اختصاص کے لیے فرمایا کہ یہ تملیغ کا ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو اختصاص کا ہے۔ تملیغ کے لیے وہ جو آیات سابقہ ہیں آتو زکوٰۃ، تملیغ تو ان سے ثابت کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے تملیغ کے لیے نہیں ہے بلکہ اختصاص کے لیے، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے۔ چلیں پہلے 4 میں لام کو تملیغ کے لیے ہی ہم تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن آخری 4 میں تو لام ہے ہی نہیں، تو وہاں پر تو فی آ رہا ہے،
تو اس میں کہتا ہوں کہ وہی بات جو علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شیخ زادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو انہوں نے ارشاد فرمائی ہے، ان کا جو مسئلہ ہے، جو موقف ہے، بہت مضبوط نظر آتا ہے۔ جس طرح کہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک ان کے مزار پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اہل فتویٰ کو اس پہ سوچنا چاہیے، اہل فتویٰ کو اس پر سوچنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم بات کریں آگے تو جس طرح کہ علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اب اسی طرح ایک حوالہ جو اللباب فی علوم الکتاب سے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اب علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے لام کو ارشاد فرمایا، لام کے ذریعے سے ان کا حق جو ہے وہ ظاہر فرمایا اور ان کا مصرف ہونے کا حکم فرمایا، اور باقی جو اس کے علاوہ جو 4 ہیں، آخری 4، ان میں پھر فی کے ذریعے سے حکم فرمایا۔ اب لام اور فی میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ آخری 4 جو ہیں وہ بھی لام کے ذریعے سے بیان کی جا سکتے تھے، جس طرح باقی جو لام کے ذریعے سے عطف کیے گئے ہیں ان پر بھی عطف کیا جاتا تو بہتر تھا، تاکہ ایک ہی حکم میں سارے مصارف بیان کیے جاتے، لیکن فرمایا نہیں، یہ جو فی کے ذریعے بیان کیا گیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ آخری 4 جو ہیں پہلے 4 سے زیادہ زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق ہیں۔ کیونکہ فی جو ہے یہ ظرفیت کے لیے اور محلیت کے لیے آتا ہے۔ اب چونکہ ظرفیت کے لیے آ رہا ہے تو اس میں تنبیہ ہے اس بات کی کہ یہ صدقات اور زکوٰۃ کے محل ہیں، یہ ظرف ہیں۔ اگر صدقات اور زکوٰۃ دیا جائے، کوئی اصل میں حقدار ہے تو یہ آخری 4 ہیں۔ اب چونکہ وہاں پر بھی وفی الرقاب والغارمین، یہاں پر فی الگ بیان کیا وفی الرقاب والغارمین میں، اور پھر وفی سبیل اللہ وابن سبیل، آخری 2 میں پھر الگ سے تکرار کے ساتھ، یعنی پہلے 2 میں بھی فی کا تذکرہ کیا، اس میں پھر الگ تکرار کے ساتھ فی کا ذکر کیا۔ فرمایا ان میں کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جس طرح 8 ہیں، 8 میں سے پہلے 4 سے آخری 4 جو ہے وہ زیادہ مستحق ہے زکوٰۃ کے، پھر اسی طرح آخری 4 میں آخری 2 جو ہیں وہ زکوٰۃ اور صدقات کے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ مسافر ہے اور راہ خدا میں چلنے والے وہ باشندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب راہ خدا میں کون کون شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ کس کس کے لیے حکم ہے کہ راہ خدا کے اندر فی سبیل اللہ کے اندر کون کون سے بندے آ سکتے ہیں؟ چلو ایک زمانہ وہ تھا کہ مجاہدین ہوتے تھے، جہاد کرتے تھے، آج تو وہ بھی تصور نہیں ہے، وہ کنسپٹ نہیں ہے ایک، لیکن پھر بھی مسافروں کے اندر کون کون آ سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اہل سنہ و جماعہ کی بہت معروف کتاب بہار شریعت، آپ نے مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 325 ہے اور یہ جلد نمبر 1 ہے ہمارے ساتھ۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کی چند صورتیں ہیں، چند مثالیں ہیں۔ ایک صورت آپ یہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یا طالب علم کو دین پڑھتا یا پڑھانا چاہتا ہے اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے، سوال کر کے بھی طالب علم مال زکوٰۃ لے سکتا ہے، جب کہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو، اور اگرچہ کسب پر قادر بھی ہو، اگرچہ کمانے کی قدرت بھی رکھتا ہے طالب علم، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے کہے کہ مال زکوٰۃ مجھے دو، کہ میں نے خود کو راہ خدا کے اندر وقف کر دیا ہے، اور میں دین حاصل کرنے کے اندر یعنی افادہ اور استفادہ کرنے کے اندر میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، وہ طلب کر کے بھی مال زکوٰۃ اور صدقات لے سکتا ہے۔ یوں ہی ہر نیک بات میں زکوٰۃ صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے، جبکہ بطور تملیک ہو کہ بغیر تملیک کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی آپ نے اسی کے ساتھ جڑا ہوا ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ مال زکوٰۃ اسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ متولی مدرسہ کو اطلاع دیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، تاکہ متولی اس مال کو جدا رکھے اور مال میں نہ ملائے اور غریب طلباء پر صرف کر کے کسی کام کی اجرت میں نہ دے، ورنہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب یہ چونکہ اس مسئلہ سے آپ سمجھ گئے کہ طالب علم وہ بھی راہ خدا کے اندر ہے، وہ بھی مسافر ہے، اور اس کے اندر تو کئی سارے اوصاف پائے جاتے ہیں کہ وہ جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں، فقیر ہے، مسکین ہے، دیگر ہیں۔ اسی طرح آخری جو 2 بیان کیے گئے ہیں، پہلے 2 اور آخری 2 یہ دونوں طالب علم میں پائے جاتے ہیں کہ وہ فقیر بھی ہوتا ہے، مسکین بھی ہوتا ہے، اور پھر راہ خدا میں بھی ہوتا ہے اور مسافر بھی ہوتا ہے۔ تو اس ایک بندے کے اندر کئی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری کتاب کے اندر آ جائیں، یہ الفقہ الاسلامی و ادلہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر وہابہ زحیلی صاحب کی، آپ نے اس کے اندر بھی کمال گفتگو ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ طالب علم کو دے سکتے ہیں،
اور یہ بہت سے علماء احناف کا موقف ہے، اور فرماتے ہیں فسر بعض الحنفیۃ، اس بات کی وضاحت اور صراحت کی ہے بعض علماء احناف نے کہ سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے راستے کے اندر بطلب العلم میں، جو علم کی طلب میں ہو، ولو کان الطالب غنیا، کہ اگرچہ طالب علم غنی بھی ہو پھر بھی اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کا لینا جائز ہے، اور وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہت بڑا جملہ ڈاکٹر وہابہ زحیلی صاحب نے بیان کیا ہے کہ وفسر بعض الحنفیۃ، علماء احناف نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ سبیل اللہ بطلب العلم، اللہ کے راستے میں ہے علم طلب کرنے کے حوالے سے، ولو کان طالب غنی، اگر سے طالب علم غنی ہو تو مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر وہابہ زحیلی نے یہ بات کوئی اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ انہوں نے یوں سمجھیں کہ ایک حدیث پاک کو بنیاد بنا کر یہ بات کی ہے، اور حدیث پاک یہ سنن ابو داؤد شریف میرے سامنے موجود ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا، اور حدیث نمبر ہے جناب 1637۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن النقائص والعیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی، صدقہ غنی کے لیے حلال جائز نہیں ہے، مگر کن صورتوں کے اندر؟ فرمایا الا فی سبیل اللہ، مگر جب وہ اللہ کے راستے میں ہو، او ابن السبیل، یا وہ مسافر ہو۔ تو چونکہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ راہ خدا میں بھی ہوتا ہے اور مسافر بھی ہوتا ہے، اور پھر آگے چونکہ حدیث پاک میں چند الفاظ اور بھی ہیں کہ اگر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک فقیر کو زکوٰۃ دی گئی ہو، اور پھر فقیر جو ہے اس غنی کو ہبہ کر دے یا اس کی دعوت کر دے یا اس کو تحفہ دے دے۔ اب چونکہ طالب علم تو خود فقیر ہوتا ہے، پھر اس کا زکوٰۃ لینا تو بطریق اولا خود جائز ہوا۔ اسی طرح یہ سنن ابو داؤد کا حوالہ عرض کرنے کے بعد سنن ابن ماجہ کا حوالہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جو امام قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر اسی حدیث پاک کے ساتھ جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے یہ حدیث پاک روایت فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل صدقۃ لغنی، کہ غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، الا لخمسۃ، مگر 5 صورتوں کے اندر غنی جو ہے وہ صدقہ لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے، اور وہ مصرف بن سکتا ہے، مستحق رہ سکتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ ایک ان میں سے یہ ہے کہ لے غازن فی سبیل اللہ، کہ راہ خدا کے اندر جب وہ غازی بن کے اور مجاہد بن کے نکلا ہو تو اس وقت بھی وہ لے سکتا ہے۔ باتیں کافی طویل ہو جائیں گی، زیادہ طوالت کی طرف نہیں جاتے۔ آخری بات جو فتاوی فیض الرسول سے میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور فتاوی فیض الرسول کے اندر علامہ جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال ہی کر دیا۔ آپ سے ایک سوال پوچھا گیا، اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کے صحیح مصارف وہی مدارس ہیں جو یتیم خانے سے موصوف ہیں، خواہ وہ محض نام ہی کے یتیم خانہ ہوں یا دیگر مدارس دینیہ بھی؟ یعنی یہی سوال جو اس سائل نے ہم سے پوچھا ہے کہ آیا مدارس دینیہ وہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ تو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ کیا حکم ہے، تو فرمایا کہ کیا یتیم خانے جو یتیم خانے کے نام کے ساتھ موسوم ہیں مدارس، انہی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا دیگر مدارس دینیہ کو بھی دی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ یتیم خانے کے علاوہ دوسرے دینی مدارس میں کسی بھی قسم کا پیسہ لگانا ناجائز و حرام ہے، اور جو لوگ ان عربی مدارس کے لیے پیسہ وصول کرتے اور کراتے ہیں وہ سب دوزخی اور بد اعمال ہیں، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ اب جواب سنیے، اور بڑے تحمل کے ساتھ 2 منٹوں کے اندر اندر میں آپ کو جواب بھی سنا دیتا ہوں۔ تو مفتی جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے صحیح مصارف فقراء و مساکین وغیرہ ہیں، کما قال اللہ تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو آیت مقدسہ ہم نے موضوع سخن بنائی تھی ابتدا میں، اسی کو آپ نے ثبوت کے طور پہ آپ نے ارشاد فرمایا اور اس کو ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اور غرباء و مساکین جو علم دین حاصل کرتے ہیں، وہ غرباء و مساکین جو علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ بات قابل توجہ ہے کہ وہ غرباء و مساکین جو علم دین حاصل کرتے ہیں کو دینے میں ایک کے بدلے کم سے کم 700 کا ثواب ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ایک عام بندے کو زکوٰۃ دینا، فطرانہ دینا، صدقہ دینا، وہ ایک ثواب، ایک نیکی، اور یہاں پر جو طلباء کرام ہیں، جو مدارس کی خدمت کرنے والے ہیں، جو مدارس کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا اور پھر ان کا زکوٰۃ استعمال کرنا تاکہ وہ علم دین حاصل کر سکیں اور علم دین پڑھ سکیں، پڑھا سکیں، اور دین کی جو علوم ہیں وہ ترویج و اشاعت پا سکیں اور دین اسلام بلندیوں پہ جا سکیں۔ تو فرمایا اس نیت کے ساتھ ان کو دینا
ایک کے بدلے 700 کا ثواب ہے۔ فرمایا ہاکذا فی الجزء الرابع من الفتاوی الرضویہ، یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 4 کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ایسے طلباء کو دینے کے لیے تمام مدارس دینیہ میں زکوٰۃ وغیرہ بھیجنا جائز بلکہ افضل ہے، خواہ وہ مدارس یتیم خانہ سے موصوف ہوں یا نہ ہوں، بلکہ جن مدارس میں غریب طلباء نہ پڑھتے ہوں ان میں بھی حیلہ شرعی کے بعد زکوٰۃ کا مال صرف کرنا جائز ہے۔ ہاکذا فی الجزء الثانی من رد المختار، جو شخص کے یتیم خانہ کے علاوہ دوسرے دینی مدارس میں کسی بھی قسم کا پیسہ لگانے کو ناجائز و حرام بتاتا ہے اور ایسے مدارس کے لیے پیسے وصول کرنے والوں کو دوزخی اور بداعمال کہتا ہے، وہ گمراہ نہیں تو جاہل ہے، اور جاہل نہیں تو گمراہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے سخت کلمات ہیں بزرگان دین کے اس شخص کے حوالے سے جو یہ کہے کہ مدارس میں دینا جائز نہیں ہے اور مدارس کے لوگوں کا زکوٰۃ لینا حرام ہے، کیوں لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ان کے لیے ہمارے بزرگوں نے کس قسم کے سخت الفاظ استعمال کیے، حالانکہ یہ بزرگان دین ہوا کرتے تھے، کتنے شفیق اور مہربان اور رقیق القلب ہوا کرتے تھے، کتنے محبت کرنے والے اور کتنے امن پسند ہوا کرتے تھے، لیکن جب باری آتی تھی دین کی اور دین کے معاملات کی تو اس حوالے سے پھر وہ اس طرح کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، اور پھر سخت کلمات کے ساتھ بھی تنبیہ فرماتے تھے تاکہ سامنے جو بندہ سدھرنے والا ہے وہ سدھر جائے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی رسی کو اور ڈھیل دے دے، اس سے الامان والحفیظ۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ جاہل نہیں تو گمراہ ہے کہ خدا و رسول جل مجدہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مصارف زکوٰۃ میں یتیم کا ذکر ہی نہیں فرمایا، اسی لیے ہر یتیم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور شخص مذکور اتنا بڑا جری ہے کہ خدا و رسول کے حکم کے خلاف یتیم خانہ ہی کو زکوٰۃ وغیرہ کا مصرف بتاتا ہے اور دوسرے دینی مدارس میں سے کسی بھی پیسے کے صرف کرنے کو حرام کہتا ہے، تو وہ خود جہنمی ہے کہ مسلمانوں کو ایسے شخص سے دور رہنا لازم ہے۔ الامان والحفیظ یعنی اس بندے سے مکمل قطع تعلق کرنا چاہیے اور اس سے دعا و سلام اور کسی طرح کی گفتگو اور کلام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بندہ دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اس بندے کی صحبت سے ہمہ وقت بچنا چاہیے کہ ایسے بندے کی صحبت انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، اور ایسے انسان کی صحبت جو ہے وہ انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے اور دین سے بیزار کر سکتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، اللہ پاک یہ جو مسائل بیان کیے گئے ان کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، ان میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے درگزر فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔